السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 23واں حصہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحم دل اور نرم دل بنایا تھا، اور وہ سب پر رحم کیا کرتے تھے۔ جس نے بھی ان کے ساتھ جتنا مرضی برا کیا ہوتا، ہمارے پیارے نبی اس کو وہ کھلے دل سے معاف فرما دیتے۔ چلیے اپنے نبی کی رحم دلی کی کچھ اور کہانیاں سنتے ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے وہ اپنے خادم کو بھی کھلائے، جو کپڑا خود پہنے اس کو بھی وہی پہنائے، اور اس سے ایسا مشکل کام نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو کسی قصور کی وجہ سے پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، ابو مسعود، اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود کانپ اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کراہ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا ظالم آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا، جب تم کو آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ اسی طرح مکہ میں ایک بوڑھے غلام کو اس کے آقا نے باغ میں پانی دینے کا کام سونپ رکھا تھا۔ غلام کو بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا اور اس کام میں وہ سخت تھک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے پانی لا رہا ہے اور اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ آپ کا دل درد سے بھر آیا۔ بوڑھے کو آرام سے بٹھایا اور اس کا سارا کام خود کر دیا۔ پھر فرمایا، بھائی، جب کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرو۔ ننھے بچوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا سختی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے جو چوں چوں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز سنی۔ میں ان کو جھاڑی سے نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے قرار ہو کر میرے سر پر چکر لگانے لگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، فوراً جاؤ ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک شخص نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے اس چڑیا کا انڈا اٹھا کر اس کو تکلیف پہنچائی؟ وہ شخص بولے، یا رسول اللہ، میں نے انڈا اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انڈا وہیں رکھ دو۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا اور اس کا پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا، اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب کو دیکھا جو اونٹ کو تیز چلا رہا تھا۔ اونٹ بیمار تھا اور اس پر بھاری بوجھ لدا ہوا تھا، لیکن اس کا مالک اس کو بار بار چابک سے مارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنے جانور پر رحم کیا کرو، یہ اونٹ بیمار اور کمزور ہے، اس پر ظلم مت کرو۔
اچھے ساتھیوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ان پر بہت احسان فرمایا اور کہا کہ عورتیں حقیر نہیں بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہیں۔ آپ کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کا موقع ہی نہ ملتا تھا، اس لیے آپ نے عورتوں کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا تھا۔ وہ آپ سے ہر قسم کے مسئلے پوچھتیں اور آپ بہت ہی شفقت سے ان کا جواب دیتے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں چند اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں۔ انجشہ نام کے ایک حبشی غلام ان کے ساربان تھے۔ وہ کوئی گیت گانے لگے جس سے اونٹ تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجشہ دیکھنا، کانچ کے شیشوں کو توڑ نہ دینا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اونٹوں کے تیز چلنے سے عورتوں کو تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اپنے بیٹی یا بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کرے گا، ان کو اچھی تربیت دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں کی عزت کرو اور خدمت کرو تاکہ سیدھے جنت میں جا سکو۔ ایک دفعہ اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی صفیہ بھی سوار تھیں۔ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی صفیہ دونوں گر پڑے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ قریب تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے، مگر آپ نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ اور پیارے بچوں، ہمارے نبی جو اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، جب اذان سنتے تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا بچوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم آئیں گے چند اور نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔